سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کے نتیجے میں معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 74 افراد جاں بحق اور 1563 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے قصبے کپواڑہ میں 1994 میں بھارتی فوج کے قتل عام کے متاثرین کی یاد میں آج مکمل ہڑتال ہے۔ بھارت میں کسان رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے احتجاج کی اپیل واپس نہیں لیں گے۔ اور افغانستان میں 2 الگ بم دھماکوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کے نتیجے میں معیشت میں استحکام آیا ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان پالیسیوں کے فوائد عوام تک پہنچیں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ مہنگائی کو ایک ہندسے میں لایا جا چکا ہے اور اشیاء ضروریت کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ترسیلات زر اور برآمدات میں اضافہ جبکہ درآمدات میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساز و سامان کی تیاری کے شعبے میں بڑے پیمانے پر ترقی دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم حسابات جاریہ کے خسارے کو صفر پر لا چکے ہیں اور چند ماہ تک یہ برقرار رہیں گے۔ شبلی فراز نے کہا کہ حزب اختلاف موجودہ حکومت کی جانب سے لیے گئے قرضوں کے مسئلے پر محض پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے قرضوں اور ان پر سود کی ادائیگی پر 6 کھرب روپے خرچ کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 1 کھرب 20 ارب روپے مختلف شعبوں کی معاونت خصوصاً کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر معاشرے کے محروم طبقات کی مدد کے لیے فراہم کیے گئے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان بناتا رہے گا اور سیاسی مخالفین اپنی جماعتیں تباہ کرتے رہیں گے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اگر سیاست کی بنیاد میرٹ کی بجائے خاندانی وراثت پر ہے تو پھر اس کا نتیجہ ایسے ہی نکلے گا جیسے آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہے۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وفاقی وزیر سید فخر امام کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں ملک میں کپاس کی پیداوار بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی کی بحالی پر بھی غور کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سید فخر امام نے کہا کہ کپاس ایک اہم فصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خوردنی تیل کی 7% پیداوار کپاس سے ہو رہی ہے۔ اجلاس کے دوران تجویز دی گئی کہ بائیو ٹیکنالوجی اور جینیاتی انجینئرنگ عالمی معاونت استعمال کرتے ہوئے ضروری ہے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ تحقیق کے بغیر کپاس کی پیداوار میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 74 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 11,485 ہو گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس دوران 41,285 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے اور 1,563 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وبا سے اب تک 4,92,207 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ برطانیہ کے ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹین چونر نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے ملاقات کی۔ ہیڈ آف ڈیولپمنٹ انیبل گیری بھی ہائی کمشنر کے ہمراہ تھیں۔ خزانے کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین فیض اللہ کموکو نے آج پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم کہا کہ عمران خان نے ملکی معیشت کو درست سمت پر گامزن کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ملکی مفاد میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے تمام منصوبے ناکام ہو چکے ہیں اور وہ ذاتی مفاد کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہیں جبکہ حکومت اور اتحادی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے متحد ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے صوبے کی مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پشاور میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے ہمراہ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس کو قبائلی اضلاع سمیت صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔
اجلاس میں سیکیورٹی کی بہتری کے لیے مختلف تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال نے کہا ہے کہ صوبے میں امن و امان کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں بلوچستان کے تمام اضلاع کے لیے ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ کے لیے 30 ارب روپے مالیت کے منصوبے بھی منظور کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج کراچی میں ایجوکیشن اسکول ڈپارٹمنٹ کا اعلیٰ سطح کا ایک اجلاس ہوا۔ سندھ کے وزیر تعلیم سید غنی نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سید غنی نے متعلقہ حکام کو رواں سال کے لیے ترقیاتی اسکیموں کو فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو مزید ہدایت کی کہ وہ ذاتی طور پر جاری ترقیاتی کاموں کی نگرانی کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس جموں کشمیر کے چیئرمین محمد احسن اندیتو نے امریکی صدر جو بائیڈن کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے انہیں اپنا واحد امید تصور کرتے ہیں۔ محمد احسن نے لکھا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے بدترین ٹارچر جاری ہے اور وہاں پر بدترین تشدد کی صورت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ کشمیر میں بھارتی تسلط کے خلاف تحریک میں تیزی آنے کے بعد سے لاکھوں بھارتی فوجی علاقے میں تعینات ہیں اور ہولناک قتل عام کے ذریعے وہاں پر دہشت پھیلا رہے ہیں۔ بھارت میں کسان رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے احتجاج کی اپیل واپس نہیں لیں گے۔ انہوں نے گزشتہ روز بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر زرعی اصلاحات کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کے دوران نئی دلی میں بدترین تشدد کی مذمت کی اور پرامن مارچ میں انتشار پھیلانے کا ذمہ دار شرپرست عناصر کو ٹھہرایا۔ بھارت کے صوبے راجستھان میں تیز رفتار ٹرالر ٹرک اور کار کے تصادم میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ حادثہ آج راجستھان کے ضلع ٹونک میں دریائے بناس پر ایک پل کے قریب ہوا۔ افغانستان میں 2 الگ الگ بم دھماکوں میں 3 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق دارالحکومت کابل میں پولیس کی گاڑی دھماکہ خیز مواد سے ٹکرانے کے نتیجے میں 2 پولیس افسر زخمی ہو گئے۔ جنوبی صوبے ارزگان میں بھی پولیس کی گاڑی دھماکہ خیز مواد سے ٹکرا گئی، جس کے بعد 2 پولیس افسر ہلاک اور 1 شہری ہلاک اور 10 شہری اور 1 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوا۔ حملوں کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ چین نے جنوبی کوریا کی جانب سے جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کے اقدام پر اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جو انگ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے چین کے صدر جی جن پنگ نے ان کوششوں کو دونوں ممالک کے مشترکہ مفاد کے مطابق قرار دیا۔ اس موقع پر جنوبی کوریا کے صدر نے امید ظاہر کی کہ سیول اور بیجنگ دونوں ملک اور جاپان پر مشتمل ایک سے فریقی سربراہ اجلاس کے انعقاد کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ کراچی میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 178 رنز بنائے تھے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ نے اپنی پہلی اننگز میں 220 رنز بنائے تھے اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کے نتیجے میں معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 74 افراد جاں بحق اور 1563 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے قصبے کپواڑہ میں 1994 میں بھارتی فوج کے قتل عام کے متاثرین کی یاد میں آج مکمل ہڑتال ہے۔ بھارت میں کسان رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے احتجاج کی اپیل واپس نہیں لیں گے۔ اور افغانستان میں 2 الگ بم دھماکوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔